حاضرین محترم، آج یہ خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اس پرفتن دور کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر بہت ہی ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ تساں سنتے رہتے ہو والدین کا مقام، والدین کی عزت، انہاں کی فرما برداری، اطاعت۔ اللہ رب العزت نے متعدد بار قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا ہے۔ کریم لجپال علیہ السلام نے اپنے پاک فرمان کے اندر ماں باپ کی عزت، انہاں کی فرما برداری کے بارے حکم فرمایا ہے۔ قرآن کی آیات بھی حق نے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ آقا علیہ السلام کی پاک زبان ہی برحق ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ والدین کی عزت، مقام، انہاں دا ادب انسان دے واسطے انتہائی ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے والدین راضی کر رہا ہوتا ہے، اور دے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہاں جڑا ناراض کر رہا ہوتا ہے، سمجھو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، 15 سال کی عمر تک بچے دے واسطے کرامن کاتبین کندیاں دے اوتے فرشتے آ کے نہیں بیندے، نائلہ گناہ لکھ دیں، نیکیاں دے بارے اقوال موجود نے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم و عطا فرمائی دیتا ہے۔ لیکن جڑا نابالغ بچے دے کولوں گناہ سرزد ہو جاوے، اس گناہ کی سزا نہیں ملتی اور وہ لکھیا بھی نہیں جانتا۔ 15 سال تک والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس نو والدین دا ادب کرن دا طریقہ سکھایا جائے۔ یہ جڑی مدت ہے نا 15 سال، اس کے اندر اس نو اللہ رب العزت دی وحدانیت دا دسیا جائے، آقا علیہ السلام کی رسالت دے بارے دسیا جائے، حضور دی کی شان ہے، کی رب دی ذات میں حضور نے مقام عطا فرمائے، حضور دی آل دا، حضور دی اصحاب دا، محبوب علیہ السلام نے امت کے اندر علماء دا مقام اور اولیاء دا مقام، حرام تو بچن دی ترغیب اور حلال کمان دا طریقہ سکھایا جائے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ دے نے کہ اپنی اولاد نے کس رستے دے چلانا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، جس طرح اولاد دے اوتے ضروری ہے والدین کی عزت کرنا، انہاں دی فرما برداری کرنا، اس طرح والدین دے اوتے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ کریم لجپال علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت دے اولاد دے بارے پوچھا جائے گا۔ ہر ماں باپ دے کولوں اولاد دے بارے پوچھا جائے گا کہ تساں انہاں کیڑی تعلیم سکھائی، انہاں دی تربیت کس طرح کی، جو کچھ کائنات کے اندر ہے اس ساریاں اللہ رب العزت دی عطا کی نعمتاں، اور ہر نعمت کے بارے انسان دے کولوں
سوال ہوئے گا جو نعمت پروردگار نے عطا فرمائی اس نعمت کا سوال ہر انسان کو ہوئے گا. اللہ پوچھے گا کہ میں جن نعمت ادا کی دیاں دس انہوں نے کس انداز نال شکریہ ادا کرتا رہا. اولاد بھی ایک نعمت ہے. اولاد اللہ رب العزت کی عطا کی نعمتوں دے وچوں ایسی نعمت ہے جیڑی نعمت کدی دے انسان کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے اور یہی نعمت کدی انسان کی جہنم جان کا سبب بن جاتی ہے. اولاد ایسی نعمت ہے جیڑی کسی وقت ماں باپ کے واسطے جنت کا باعث بن جاتی ہے. یہی اولاد ماں باپ کے واسطے کسی وقت جہنم کا باعث بھی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا تواڈے مال اور تواڈی اولاد تواڈے واسطے کی نے فتنہ نے. اگر مال دی محبت کے اندر انسان آ کے اللہ رب العزت کی ذات کو غافل ہو جائے مال فتنہ بن جائے گا. انسان اولاد کی محبت کے اندر مگن ہو جائے اس انداز نہ مگن ہو جائے کہ اللہ رب العزت کو غافل ہو جائے او دے ذکر او دے عبادات او دے احکامات جو اس نے جاری فرمائے غافل ہو جائے پھر وہ اولاد اس دے واسطے فتنہ بن جائے دی. اور یہی اولاد اور یہی مال انسان دی باعث بخشش بھی بن سکتا ہے. اگر انسان رب العالمین مال عطا فرمائے لیکن انسان دے دل دے اندر مال دی محبت نہ آوے, طریقہ کار کمان دا حلال ہوئے, حلال دے طریقے نال مال کمایا ہوئے, دل دی محبت نہ آوے, غربا دا بھی خیال رکھے, بچیاں دے بھی کھل کے خرچہ کرے اچھے طریقے نال دین دی خاطر, اور دنیا دے اندر جڑے جائز معاملات نے انہاں وچ پیسہ خرچ کرے, اس دل دے اندر محبت نہ ہون دے تے یہ مال انسان دے واسطے باعث بخشش بن جائے گا. اور اگر اس مال کی محبت دل وچ آ جائے جو کچھ ہے مال ہی مال ہے, اس مال دے پیچھے انسان اپنی اللہ دی عبادت چھوڑ دے, والدین کی عزت چھوڑ دے, رشتہ داری دے نال تعلق توڑ دے, اولاد دی فکر ختم ہو جائے, بس اس مال نال محبت ہو جائے, پھر یہ مال انسان دے واسطے باعث جہنم بن جاوے گا. تو امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان دنیا کے اندر حاکم ہے اور اس سے کون وہ دی رائے دے بارے پوچھا جائے گا. اگر انسان آکھے کہ میری تے اولاد کوئی نہیں, پھر انسان اپنی ذات دے حاکم ہے, رب دی ذات نے پورا وجود عطا فرمایا نا, اس وجود دے بارے سوال ہوئے گا ہاتھ عطا کیتے انہاں کتھے صرف کرتا رہا, ان نگاہاں ویکھن واسطے عطا کیتیاں کی ویندا رہا دنیا دے اندر, کان سنن واسطے عطا کیتے کی سندا رہا, قدم چلن واسطے دتے کتھے چل کے جاندا رہا. یہ ساری اوزار جڑے جسم دے ساڈے نال نے نا, آقا علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت دے زبان تے مہر لگ جائے گی, زبان بولنا بند ہو جائے گی, سارے اوزار بولن دے. اگر پیر دے ناخن تے تکلیف ہوئے فوراً اچھے کو اچھے ڈاکٹر کو پہنچ رہے ہیں کہ کی بنے گا ادوں جدوں اے ناخن اے قدم اے انگلیاں ساری مخالفت کر رہی ہوں گیاں, کی بنے گا ادوں جنہاں نال اسی محبت کر رہے ہیں یہ دن قیامت دے مخالفت کر دیاں اور گواہی دین دے پروردگار تو اس انسان دے وجود نال سن لایا, یہ تے حرام دے کماں واسطے سن چلا کے جاندا رہیا, حرام دے رزق واسطے چلا کے جاندا رہیا, یہ تے مجرے سنن واسطے چل کے جاندا رہیا, اور یہ زبان فاش کوئی واسطے اللہ نے عطا کی تھی, یہ اکھاں برے مناظر ویکھن واسطے اللہ نے عطا نہیں کیتیاں, یہ نک برائی کی خوشبو سونگن واسطے اللہ نے نہیں عطا کیتا, یہ عقل رب العالمین نے دنیا کے اندر فساد برپا کرنے دے واسطے یہ اندر ایسی خیال ایسی سوچاں پیدا ہون اس واسطے رب نے نہیں عطا کیتا. اور سنو اللہ دی ذات نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا,
فرمایا جو کچھ بھی زمین کے اندر پیدا فرمایا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے نا اس زمین کے اندر، اللہ فرماندا ہے کوئی شے بھی بے فائدہ پیدا نہیں، کوئی شے بھی اللہ فرمایا کوئی شے بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی تھی۔ ہر شے کا فائدہ کس نے؟ جتنیاں بھی چیزاں کائنات کے اندر ہیں نا انسان دے وجود تو علاوہ ساری چیزاں ہی اللہ کی ذات نے انسان دے فائدے واسطے پیدا فرمائیاں، انہاں دا صرف اور صرف انسان کو فائدہ ہے۔ تو یہ ترجمہ ایک شاعر نے اپنی زبان کے اندر کیتا، یہ دوسری آپ کو سنا دینا۔ شاعران نے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ جانور ہے نا جو انسان کا وفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور کھیتیاں سری سبز ہیں تیری غذا فرمایا